تو چمکی فکر انسانی کی تنویر حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں، جمے ذہنوں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ تھکاوٹ مینوں بھی بہت زیادہ، پر میرے نالوں ود کے تھانوں ہوئی پئی ہے۔ میں اللہ کو دعا کراں گا اللہ میری حالت بھی رحم فرمائے تے اللہ تہاڈے حالت بھی رحم فرما دے۔ بڑی بات ہے تسی اتنی دیر تو اتنے تشریف فرماؤ، گرمی دا موسم ہے، یقیناً پھر ساڑی برادری دا اتنے بیٹھنا یہ بہت بڑی اللہ دی رحمت ہے، استقامت ہے۔ اللہ تانوں مزید استقامت نصیب فرمائے۔ ضلع جہانگیر دے اس ایریے دے اندر، اس علاقے دے اندر میرا پہلا پروگرام ہے۔ میں اپنے اللہ دا شکریہ ادا کرنا اور انشاءاللہ العزیز تواڈے واسطے دعا کرتا ہی رہاں گا۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے نو دین تے کاربند فرما دے۔ میرے تو پہلے ماشاءاللہ کافی علماء خطباء نے خطابات فرمائے اپنے اپنے انداز اندر اور اپنے اپنے اوقات اندر۔ نواستے بھی دعا کریا کرو اللہ تعالیٰ علماء دین دیا بھی حفاظت فرمائے۔ توجہ ہے نا ماشاءاللہ۔ قاری محمد رفیق سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ ساڑھی اڈان دا اللہ دی فضل نال سیرہ نے سنگار نے ساڑھی قوم نے اور اللہ دی ولی آدمی نے بڑیاں باتاں بیان فرما چکے نے۔ اللہ تعالیٰ انہاں باتاں دے بھی سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً میں گفتگو کراں گا انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال، لیکن تسی بھی کوئی تھوڑا ہلچل کرو گے، بولو گے، مینوں بلاؤ گے، میں تانوں بلاواں گا، رل مل کے آپا بولاں گے انشاءاللہ تاکہ مینوں بھی نیند نہ آئے تے تانوں بھی کنفرم ہے کہ مینوں نیند نہیں آئے گی، تھوڑی نیند دا خدشہ ہے تے تانوں میں بلاواں گا انشاءاللہ بولو گے۔ توجہ ہے نا۔ تے میں ابتدا دے اندر ہی اپنے ساؤنڈ والے بھائی نوں کہاں گا کہ پوری دل جمی دے نال تسی بھی ساؤنڈ چلانا ہے تے تہاڈی مکمل توجہ ساؤنڈ ول رہے۔ میں اللہ دے قرآن دی جس آیت دی تہاڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، گوڑے چھاڑ دے بھی گوڑے نوجوانوں گوڑے چھاڑ دے، بڑی پیاری آیت ہے اور اس آیت اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے آخری نبی، اپنے محبوب نبی، اپنے پیارے برگزیدہ پسندیدہ نبی اور سارے نبیان دے سردار، پوری قوم دے سردار نبی دی آمد دا تذکرہ کیتا ہے۔ کس دا تذکرہ کیتا ہے؟ بولی ہے ویکھے نا کادا تذکرہ کیتا ہے؟ جڑے اوڑ نے اوتے بولو نا، چلو باقی تے ساڈے مہمان نے نا، تے باقی جڑے اوڑ نے ہاتھ کھڑا کرو گا بھلا کنے کنے، سارا جلسہ ہی اوڑاں دا ہے تے بولو ماشاءاللہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دا تذکرہ۔ خالقی کائنات نے اس بات کو بالکل واضح طور تے بیان کیتا ہے کہ مومنوں تسی اللہ دا شکریہ ادا کرو کہ میں تواڈے تے بہت بڑا احسان اے کیتا ہے کہ میں آمینہ دا لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے اندروں پیدا فرما کے تواڈا ہی نبی بنا دیتا۔ یہ بہت بڑا اللہ دا احسان ہے، یہ اللہ دی بہت بڑی رحمت ہے، یہ اللہ دا احسان ہے اور یہ اللہ دا ایسا احسان ہے کہ جس احسان دا من اللہ دا معنی یہ ہے کہ اللہ نے احسان کیتا علی المؤمنین، صرف ایمان والے تھے، یہودیت ہی نہیں، عیسائیت ہی نہیں، دہریت ہی نہیں، بے ایمان کافرہ تھے نہیں، انگریز تھے نہیں، غیر مسلم تھے نہیں، صرف ایمان والے تھے۔ رب نے احسان کیتا، اللہ فرماندے نے ایمان والو خوش ہو جاؤ میں آمینہ دا لال محمد تو انو عطا فرما دے۔ اللہ دی رحمت ہوتی ہے
اور یار کسے دے حق دے اندر حضرت آدم نبی آئے بڑی عظمت دی بات ہے، کسے دے حق دے اندر ابراہیم نبی آئے بڑی خوشی دی بات ہے، کسے دے حق دے اندر ذبیح اللہ آئے، خلیل اللہ آئے، عیسیٰ روح اللہ آئے، یوسف کنانی آئے، حضرت ایوب نبی آئے، اللہ دا یعقوب نبی آئے، بڑی بات ہے، خوشی دی بات ہے۔ اے یارو ان دی عظمت دے کیا کہنے، اللہ دی قسم اے امت ساری امتاں دی سردار ہے، اور جڑا اس امت نو نبی ملیا وہ سارے نبیوں دا سردار ہے۔ ہر زاویے نال ہر اینگل نال اللہ نے میرے پیغمبر نو شان، عظمت، رفعت، بلندی، مقام عطا فرمایا۔ آج دی کانفرنس دا عنوان ٹائٹل مین مقام مصطفیٰ، اللہ ذوالجلال والاکرام نے میرے پیغمبر نو بڑی عظمت نال نوازا۔ اور کدھر گئے پاکستان دے لوگ ساڑھے تے لیبل لگان والا میرا کوئی سنی بریلوی بھائی اس مجلس اندر موجود ہے، ہاتھ کھڑا کرے، صرف ہاتھ کا اشارہ کرے۔ ظالمہ کیڑے خواب لوگاں نو بخانا ہے، کیوں ورغلانا ہے قوم نو؟ اہل حدیث نبی دی شان پہ تینوں شرم نہیں جملہ کہندے؟ اللہ دی قسم ہے جن دی شان رب دا قرآن بیان کرے کوئی ہور کر ہی نہیں سکدا۔ اور اللہ دا مکمل قرآن اللہ دے پیغمبر دی عظمت نو بیان کر رہے ہیں۔ کیا تینوں ملک دے اندر اسی استاخ نظر آنے ہیں؟ اسی تینوں اللہ دے پیغمبر دے بے ادب نظر آنے ہیں؟ نا نا میرے بھائی، اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنے ہیں اسی اپنے پیغمبر دی او شان بیان کرنے ہیں جو اللہ دا قرآن بیان کرے گا، محمد دا فرمان بیان کرے گا۔ کوئی ایسی تیسری بات نہیں جانتا، کوئی اہل حدیث لیلا مجنون دی کہانی ممبر تے نہیں سنائے گا، کوئی اہل حدیث کسے بابے دا تذکرہ ممبر تے نہیں کرے گا، کوئی اہل حدیث کسے ڈائجسٹ دا قول تیرے سامنے بے بھائی اسی انشاءاللہ جدو بھی سناواں گے رب دا قرآن سناواں گے، محمد دا فرمان سناواں گے، ساڑھے کو لوہی بڑا اللہ دی فضل اللہ۔ تو میرے عزیزوں اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھو جانگ دیو باسیو، یہ اللہ دے جڑے احسانات نے نا بے شمار نے، اللہ دی نعمت بھی بے شمار نے۔ اللہ نے پتہ قرآن پاک کی کیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماندے نے میرے بندے جڑیاں میں رب نے تینوں نعمتاں دتیاں اگر گننا چاہیں تے گن سکدا؟ بولو بولو گن سکدا؟ اللہ کہندا میرے بندے جڑے میں تیرے تے انعامات کیتے نے انہاں نوں شمار کرنا چاہیں تے کر سکدا؟ اللہ دے احسانات، اللہ دیاں نعمتاں، اللہ دیاں رحمتاں، اللہ دیاں برکتاں، میرے مالک دے بے تحاشا انعامات، اللہ دی قسم کوئی بندہ تصورات اندر بھی نہیں لیا سکتا، اتنے زیادہ نہیں۔ صرف ایک جملے تے غور کر لو، ساڈا جسم ہے نا، ساڈا جسم ہے، توجہ ہے ماشاءاللہ، ہر تانوں سارے نوں رب دا واسطہ تسی میرے ال ویکھو میں تواڈے ال ویکھنا، دائیں بائیں نہیں ویکھنا، اور میری گل دا جواب بھی دیا جائے۔ ہاں بھی دسو اللہ دی آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے؟ بولو بولو تو صحیح۔ کوئی بندہ جن دی اکھ ضائع ہو جائے وہ کروڑا روپیہ دے اور کہے کہ میری ویسی اکھ بن جائے، بولو وہ لوا لے گا؟ نہیں لوا سکتا۔ ایک بندہ گنگا ہے وہ اربا روپے خرچ کرے، بولو وہ اگر چاہے کہ میں اربا روپیہ دے کے تے میری زبان بولنا شروع کر دے، بولو وہ اربا روپے لگا کے اپنا بولن والا کام جاری کروا سکتا ہے؟ زبان جسم اندر بہت بڑی لیبارٹری ہے، مین لیبارٹری بندے، اور ایسی لیبارٹری ہے ہجے چیز تیرے اندر نہیں جائے گی، تیری زبان تے آئے گی، تیری زبان دس دے گی چیز مٹھی ہے یا کوڑی، دس رب دا انعام نہیں ہے تیرے۔ یار ساڑھے بزرگ بیچارے حلوہ کھاندے نے، روٹی نہیں چبائی جاندی، پوچھو نا بزرگا کرو ایک برکی موچ پالے 10 منٹ چباندے رہ جاندے، تے دسو دنہ نوجوانوں نے اللہ نے سونے موتیاں جیسے داند دیتے نے، بولو رب دی رحمت ہے کہ نہیں ہے یار؟ ہاں میرے تیرے بازو سلامت نہیں، اللہ دا کتنا بڑا انعام ہے۔ پوچھ جا کے اس نوجوان کو جڑا ٹنڈا ہے بیچارہ ہاتھ دی حرکت نہیں کر سکتا، اور بولو بازو اللہ دی کتنی بڑی رحمت نہیں یار۔ بھائی رب دا شکریہ ادا کر اللہ نے تینوں مینوں چلن واسطے پیر عطا فرمائے، اگر انہاں پیراں دی قدر پوچھنی اونوں جا کے پوچھ جندیاں لتاں ہی کوئی نہیں، چوک دے اندر بیٹھا بیچارہ منگی جا رہا ہے، ریزن کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ بنیاد بس یہ ہے کہ یار میں چل نہیں سکدا، میرے نال تعاون کرو، پورا ملک اون دے نال تعاون کر رہا ہے، کیوں منگ رہا ہے، کیوں لوکاں دے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ دی بہت بڑی نعمت تو محروم ہے۔ تے بولو ٹانگا اللہ پاک دی رحمت ہے، انعام ہے کہ نہیں ہے؟
اور بھائی ایک ایک چیز دیکھو، پچھلے دن لاہور دا واقعہ ہے، بڑا ماشاءاللہ معروف واقعہ ہے۔ ایک بزرگ ہاسپٹل اندر داخل ہو گئے، ہارٹ دا مسئلہ، دل دا مسئلہ ہے، 10 دن ہاسپٹل اندر داخل ہے۔ ڈاکٹر کہنے لگے بھی سٹڈ پہن کے دل اندر لو جی پا دیو، آپریشن ہوئے گا، آپریٹ ہویا اور دل اندر سٹڈ پہ گئے۔ 10 دن بعد بزرگوں نے پوچھا ہاں بھی کی حال ہے؟ بابا کہنے لگا یار اللہ پاک دا شکریہ ہے، میرے دل دی دھڑکنا ٹھیک ہو گئی ہیں، میرا ساہ نہیں روک رہا، مینوں ہارٹ دا جڑا پرابلم سی ختم ہو گیا، سٹڈ پہ گیا، آپریشن کامیاب ہو گیا۔ ڈاکٹر نے لیا کے سامنے ایک پرچی رکھ دی، بل کتنا؟ 5 لاکھ روپے۔ کتنا؟ سارے بولو، یہ گلا سمجھ آ رہی ہے نا کہ کوئی نہ؟ کتنا بل ہو گیا؟ بابے نے 5 لاکھ ویکھے، اکھاں چ آنسو آ گیا۔ پوچھا خیر ہے بزرگ، اگر رو رہے ہو تو 50,000 گھٹ کر لینے ہیں، کوئی لاکھ گھٹ کر لینے ہیں۔ بابا جی کہنے لگے ڈاکٹر صاحب گل یہ نہیں ہے، اگر 50 لاکھ بھی بل بنتا تو میں ادا کر لینا، میرے مالک دا میرے تے بڑا فضل ہے۔ رونا اس بات دا ہے کہ میں 70 سال زندگی گزاری، 70 سال میرے دل دیاں دھڑکنا ٹھیک رہی ہیں، میرے رب نے کدی میرے کو 1 روپے بھی نہیں منگیا، تے میں ہسپتال دے اندر صرف 10 دن رہا تے 5 لاکھ بل بن گیا۔ کہندا سی اللہ دے کتنے نہ شکر، اللہ نے کتنے کتنے قیمتی سانو پرزے عطا کیتے نے، اسی کدی اپنے رب دا شکر ادا نہیں کیتا۔ امام سعدی رحمت اللہ تعالی کو کسی بندے نے پوچھا مولانا یہ جڑی زبان شکریہ ادا نہیں کردی، او کہنے لگے یار یہ حال تیرا نہیں، یہ حال میرا بھی ہے کہ اللہ دیاں نعمتاں کھا کھا کے دند کس گئے، دند ٹوٹ گئے، ختم ہو گئے، بے جان ہو گئے، زنگ لگ گیا، لیکن زبان ایسی خطرناک کہ کدی انہیں اپنے اللہ دا شکریہ ادا نہیں کیتا۔ اور آج ساڑھے حالات ایسے نہیں دیکھتے۔ تو میرے عزیزوں، میرے پیارے بزرگوں، سانو اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ بولو کی کرنا چاہیے؟ اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ سانو اللہ نے بڑیاں قیمتی نعمتاں عطا کیتی ہیں تے توجہ ہے نا ماشاءاللہ۔ لیکن آج میں اس ہستی دا تذکرہ کراں گا جڑی پوری کائنات اندر سب تو بڑی رحمت بھی ہے، سب تو بڑی نعمت بھی ہے اور اللہ دا احسان بھی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کی کہہ رہے ہیں، توجہ کرنا، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ۔ نوجوان ذرا آواز کھول، میرے ویر ذرا آواز کھول، اللہ تینوں جزائے خیر عطا فرمائیں گے، ہلکا ہلکا ہی کو چلا دیں گے۔ توجہ کرنا نوجوان، اللہ بس ٹھیک ہے، اللہ دا قرآن کی کہہ رہے آئیں گے، خالق کائنات نے فرمایا میرے پیارے جبرائیل، فرمایا میرے پیارے جبرائیل، فرمایا یا رب جلیل، فرمایا میرا قرآن میرے پیغمبر دے پاک سینے تے جا کر کے نازل فرما دے گے۔ اللہ جی کون سا قرآن ہے؟ مالک کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، فرمایا کائنات دے لوگوں میں رب نے بہت بڑا احسان کیتا ہے، اللہ جی کی شکل اندر احسان کیتا ہے، مالکہ کس انداز اندر احسان کیتا ہے، فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، فرمایا کائنات دے لوگوں میں تو ہاڈے اندر ایک جان پیدا کر دیتی ہے، تو ہاڈے اندر ایک انسان پیدا کیتا ہے، تو ہاڈے اندر ایک اپنا محبوب بندہ پیدا کیتا ہے، تو ہاڈے اندر ایک بشر پیدا کیتا ہے۔ اللہ جی وہ بشر کون ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا کائنات دے لوگوں وہ بشر تواڈے واسطے بہت بڑا احسان ہے جی۔ اللہ جی وہ جڑا نبی آیا ہے، آؤ میرے محترم بھائی ذرا توجہ کرنا ہے، خالق کائنات نے پیغمبر دی آمد دی گل کیتی ہے، پیغمبر دی ولادت نو، پیغمبر دی پیدائش نو بہت بڑا احسان قرار دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالی نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، تھے آجا میں اتنے چلا جانا، تسی تے میرے کو لا جاؤ۔ توجہ ہے نا ماشاءاللہ، توجہ کرنا، غور کرنا، سپیکر سیٹ ہو ہی جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ انہوں جزائے خیر عطا فرمائے، غور کرنا، توجہ کرنا، فرمائے اذ بعث، ایک جگہ تے آواز رکھ بس ایک جگہ تے، فرمائے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، خالق کائنات نے فرمایا لوگوں تو ہاڈے اندر ایک پیدا فرمایا، کی پیدا فرمایا؟ ایک انسان پیدا۔ اچھا دیکھو رب دا انداز کتنا پیارا، لوگ کہندے نے کہ جی ساڈا نبی اللہ دے جسم جو جدا ہو کے آیا، لوگ اللہ کرتے ہیں نا اللہ دے جسم جو جدا ہو، نا بھائی میرا پیغمبر اللہ دے جسم جو جدا ہو کے بولو آیا
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਦਤਰੀਨ ਮੁਸ਼ਰਕ ہے۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ کہندا تہاڈیاں جاناں چوں محمد پیدا فرما دے۔ اچھا میرے نبی دا باپ عبداللہ، ماں آمنہ ہے، دادے دا نام سردار عبد المطلب ہے، ایک چاچے دا نام عباس ہے، ایک چاچے دا نام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی دے چچا دا نام عباس ہے، اور میرے بھائیوں ایک چچا دا نام ابو طالب ہے، یہ نبی پاک دا خاندان ہے۔ توجہ کیجئے، غور کیجئے، اللہ دے محبوب علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں، تے کرن والا بڑی پیاری گل کرتا ہے، بڑے پیارے انداز اندر ہے، صدقے جاواں قربان جاواں ہے، سب تو اونچی شان والا آ گیا، سب تو اونچی شان والا آ گیا ہے، اونچے رتبے پاون والا آ گیا، یہ سب تو اونچی شان والا آ گیا۔ میرے نال ایک جملہ رل کے پڑھ لو ہے، تسی یہ گل کیا جے آ گیا، باقی گل میں آپ ہی کہاں گا کہ سب تو اونچی شان والا۔ اگر شرمان دیئے دے کوئی گالی نہ پڑھو، یہ لوگ کر دینا نا نات نات، اور کہو سارے نات، کہو نات، کہو جے کر نات کیا جے نات مانا کی، کبھی سوچیا نات مانا کی، نات کی لو کہہ دے جیڑا بندہ نبی دی تعریف کردہ نبی دی نات پڑھ دے، تو بولو تسی تعریف کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اگر تسی نبی دی تعریف کر دی تو تسی بھی نبی دے نات خان بن جاؤ گے۔ تو انہوں کہا دے اعتراض دے یار، اللہ تو انہوں نات خانہ چ شامل کر دے، یا تو انہوں مولوی کر دے کہ یار نات پڑھو، تو انہوں اعتراض کہا دے۔ ایک جملہ میں دسنا تسی کہہ دیا جی آ گیا، کی کہنا ہے؟ سارے بولو، پچھلے بھی بولو، کی کہنا ہے؟ اور یار اگر چپ کر کے بیٹھنا ہے تو چلا جا، کوئی بات نہیں، پڑھ کچھ نہ کچھ دے، حرکت کرنا ماشاءاللہ ہے، میرے نال رل کے پڑھو گے کہ سب تو اونچی شان والا۔ جڑا نہ پڑھے نا یا اللہ ان دی سم ہی بند کر دے، یا اللہ ان دی، میں اللہ تیرا مسافر بندہ، اللہ میں دعا کرنا ان دی سم بند، اور وہ کنڈا بے چین ہوئے گا، اب ایک انہوں رات میں نیندر نہیں آئے گی، اور میں بات دعا کر دیتی، دعا میں چنگی کرانگا توڑے باتیں، اگر تسی نات پڑھو گے تے اللہ تانوں اپنا مکہ وخائے، نبی دا مدینہ وخا دے۔ اچھی کیا جے ذرا رل کے کیا جے کہ سب تو اونچی شان والا آ گیا، سب تو۔ اچھا کئی جگہ دے بسی تقریرہ کر جانے ہیں، مجمع نو بلانا بھی قیامت کی نشانی ہوندی، اللہ جانتا ہے جڑی قیامت کی نشانیاں نے نا انہاں تے کہ نشانی بھی پائی جاندی، بول دے ہی کوئی نہیں، اللہ جانتا ہے۔ انج لگتا ہے جو مولوی قبرستان اندر تقریر کرن دے، سبحان اللہ سبحان اللہ، صدقے ہے ہوتے سبحان اللہ کہو گے نا، سمدھی بددعا جو ہو گئی ہے، صدقے جاواں قربان جاواں، پڑھیا جے ذرا رل کے پڑھیا جے کہ سب تو اونچی شان والا آ گیا، سب تو اونچی شان والا آ گیا، اونچے رتبے پاون والا آ گیا، یہ سب تو اونچی شان والا آ گیا۔ اور بڑا پیارا جملہ ہے کہ آپس وچی لڑن مرن والیاں بھائی دین دے گر سمجھان والا آ گیا، دین دے گر اج نہیں، اللہ دے پیغمبر آج تو 1500 سال پہلے گئے، ربیع الاول دا مہینہ ہے، 9 تاریخ دن سنوارے گئے، تہجد دا وقت ہے، ماں آمنہ دے کر گئے، جناب عبداللہ دے کر دے اندر ہے، ایک بچہ پیدا آئے گئے، آؤ کائنات لوگوں قرآن کہہ رہے آئے گئے، فرمائے لقد من اللہ علی المؤمنین، فرمائے
فرمایا کائنات دے لوگوں گے رب نے احسان کیتا اچھا اللہ دے پیغمبر آ گئے اللہ دے نبی تشریف لے کے آ گئے ہن میرا پیغمبر آیا کیوں مقاصد کیا نے میرے نبی دا مشن کیا ہے اللہ نے کیڑیاں چیزاں دے کے بھیجیاں کون سا ٹارگٹ لے کے آیا آمینہ دلال توجہ کیجیے اللہ دے قرآن نے نبی دے آن دا مقصد بیان کیتا ہے خالق کائنات نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ فرمایا کائنات دے لوگوں میرا پیغمبر آئے گا لوگاں نو قرآن سنائے گا میرا پیغمبر آئے گا لوگاں نو قرآن دی آیات سنائے گا ماشاءاللہ میں مسجد اندر داخل ہویا قاری صاحب نماز چلے گئے نکال صاحب اللہ دی قسم قاری صاحب قرآن پڑھے سان ایمان تازہ ہو رہا سی کہ نہیں تسی نماز پڑھی ہے کہ قاری صاحب نے قرآن پڑھا مزہ آیا کہ نہیں آیا اچھا دیکھو نا اتنے قاری صاحب قاری بیت اللہ دا امام قرآن پڑھے کنا مزہ آندا ہے سعود الشرین قرآن پڑھے کنا مزہ آندا ہے بیت اللہ دا امام عبد الرحمن السدیس حافظہ اللہ تعالی قرآن پڑھے کنا مزہ آندا ہے پاکستان دے بڑے قاری نے عبدالسلام عزیزی صاحب قرآن پڑھے کتنا مزہ آندا ہے قاری سعید اللہ سعید خان صاحب قرآن پڑھے کتنا مزہ آندا ہے قاری رفیق صاحب اپنے خطابت دے انداز اندر قرآن پڑھے کتنا مزہ آندا ہے قاری اسماعیل صاحب قرآن پڑھے کتنا او یار اے اپنے مزے اپنی جگہ لیکن اس وقت کتنا مزہ آئے گا جب آمینہ دا لال قرآن پڑھتا آئے گا اور قرآن دی عظمت اتنی زیادہ ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اللہ ہر بندے دی گل ویسے توجہ نال سندا ہے اللہ بڑے پیار نال گل سندا ہے لیکن جتنی توجہ نال اللہ اپنا قرآن اپنے بندے دی زبان جو سندا ہے اللہ اتنی توجہ نال کوئی گل بھی نہیں سندا اللہ بڑی محبت نال اپنا قرآن سندا نوجوان تو قرآن پڑھ اللہ دی قسم اللہ بڑی محبت نال تیری زبان چ نکلے الفاظ سنے گا میں قرآن پڑھا اللہ میری زبان چ نکلے الفاظ بڑے محبت نال کوئی بھی مشتہ جنرل عام جنرل بات ہے کوئی بھی بندہ جب اللہ دا قرآن پڑھدا ہے نا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اللہ بڑی توجہ نال غور کردا ہے کہ یار میرا بندہ میرا قرآن پڑھ رہا ہے اللہ دے فرشتے ان دے واسطے بخشش اور رحمت دی دعا فرما دیندے نے قرآن پڑھیا کر اور اللہ دے پیغمبر لوکاں نو قرآن سنان واسطے آئے اج دیکھ لو ساڈا کی حالات ہے ساڈا کی ماحول ہے ساڈا ماحول ہے وے قاری صاحب فرما رہے سرکاری فیق سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی فرما رہے ملتان دے اندر ساڈے اوڈ نے 47 لاکھ ہلا دتا ایڈا انا سی او سودا ایڈا کوئی جاہل پیدا ہو گیا 47 لاکھ اکٹھا ویا تے لاتا ایتھے کدی شاید مسجد تے کدی مولوی نو 47,000 نہیں سی دیتا 4700 نہیں سی دیتا یار اچھا پتہ 47 لاکھ لگا کیوں تانوں پتہ لگا کیوں ہے ڈیلنگ دا پیسہ آئے گا انجی دے پیسے انجی لگ دے اچھا تسی مانی قرآن جتنے پیچھے بیٹھے سارے دسو اگر بندہ کردہ ہے دیہڑی کی کردہ ہے بولے نا کی کردہ ہے بندہ کردہ ہے دیہڑی بندہ ویچدہ ہے پھیری بندہ ساری دن مستری والا کام کرے مزدور والا کرے تو سارے پیسے کٹھے کر کے ایمانی قرآن دسو 47 لاکھ ویات لٹائے گا بولدے کوئی نہیں یار ساڈے تے کوئی فتوا لگن لگا ہے یا تانوں کوئی پھڑ لے گا تے بولدے کیوں نہیں اوے بولو مزدور بندہ 47 لاکھ لائے گا یہ کون لائے گا ڈیلر کھل کے کون لائے گا ڈرنا نہیں ہے شرمانا نہیں ہے حق گل تے ساڈے بھائی وچ بیٹھے نے اللہ جاندا ڈیلر وچ بیٹھے نے لیکن میں انہاں واسطے اپنی ویریاں واسطے دعا کراں گا یا اللہ انہاں نوں رزق حلال وافر مقدار اندر دے دے اچھی کہو آمین اے حرام کھانا چھڑ دے اچھی کو آمین یا اللہ جتنے میرے بھائی بیٹھے نے یا اللہ انہوں نے رزق حلال وافر مقدار اندر دے دے اللہ راج راج کے دے دے اللہ حلال اندر گڈیاں بھی دے دی کوٹھیاں بھی دے دی اچھا بھی اگر حلال ہی انہاں اللہ پہ دے دے پھر ڈیلنگ دی کہاں دی ضرورت ہے کیڑی ایڈی ٹھیک پئی ایک جگہ تے میرے فون آیا بندہ میں نے کہنے لگا قاری صاحب تسی بھی اوڈ تو تہاڈے ایڈے اوڈ ڈیلر نے تے ڈیلنگاں کردے نے میں کہ اگلی گل بھائی جان کر کہندا ایک مولوی ہے فتوا لا کے کہ ڈیلنگ جائز ہے آگے کہنا فتوا لا کے گیا اچھا اللہ جاندا ہے اسی تے کدی فتوا دیتا کوئی نہیں کہ ڈیلنگ حرام او بھائی میرا فتوا سن لو میں طالب علم ہاں نا ڈیلنگ حرام بولے ڈیلنگ غصہ نہیں کرنا خدا را غصہ نہ کرے تسی میرے بھائی ہو میرے مکرم اللہ دی قسم مینوں تہاڈا احساس ہے مینوں تہاڈا فکر ہے تسی جہنم تو بچ جاؤ اور ویڈیو میں اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا اگر میرے سامنے قرآن ہوندا میں قرآن ہاتھ چک کے کہنا میں تہاڈا خیر خواہاں میں انا ساڈے بھائیاں نوں اللہ قبر دے عذاب تو بچا لے میں انا میرے بھائیاں نوں قبر اندر جو نشست پہ قائم ہوگی من ربک ما دینک من نبیک اللہ ان دے اندر کامیاب
فرما دے قبر دے پسینے چلا ثابت قدم رکھ لے ہے قبر دی گھٹن اندر میرے ویر نو اللہ میں تیرا خیر خواہاں میں تیرا دشمن نہیں ہوں میری تیری کیا دشمنی ہے میں تیرا خیر خواہاں میں تینوں سمجھانا ہے اور خیر خواہ ہوندا ہوئے جڑا چنگی گل کر بولو جڑا بندہ کہ آ یار تیری ٹکٹ بھی میں بھراں گا تے ذہن میں گھر چلیے وہ خیر خواہ ہے وہ تیرا دشمن ہے بولو انہوں نے جڑا کہے گا زنا کریے وہ تیرا دشمن ہے جڑا کہے گا آپ فلاں قتل کریے ماریو تیرا دشمن ہے تیرا خیر خواہ وہ بندہ ہے جڑا تینوں چنگی گل کرے تینوں آخرت تو بچا دے تیرے ذہن اندر اسلام محمد والی گل پیدا کر دے وہ تیرا خیر خواہ وہ تیرا یار ہے وہ تیرا رشتہ دار ہے وہ تیرا سنگی ہے وہ تیرا بیلی ہے تو میرے عزیزوں میں بات عرض کر رہے سی کہ اللہ نے قرآن پاک اندر فرمایا کہ میرا نبی آئے گا اور آ کے لوکاں نو قرآن سنائے گا اور بولو پھر رب دے نبی نے قرآن سنان دا حق ادا کیتا ہے کہ نہیں ایتھے تھوڑے جے پیسن اسی ڈھول بجانے ہیں اسی خسرے لے آنے ہیں اسی کنجر لے آنے ہیں اور جن کول اے طاقت نہ ہوئے ڈھول کنجر لے کے نہ آ سکے جڑا کوئی گلوکار اداکار نہ لے کے انہیں کی کرنا چبارے تے ڈیک رکھ دینا 7 دن بندیاں دے کان ایسے کھائے گا بیمار بیچارہ لمحہ لیٹا پتوا اور ظالمہ مر جاتے ہیں رشتہ داراں دی اللہ دی قسم کی ہو گیا قوم نو یار ساڈے حالات کدھر چلے گئے اسی دیندار اوے اسی تے منہ بخان دے قابل ساڈے تے پھر اللہ دے کتنے عذاب آئے کتنے وبال آ گئے اے دیکھ لو کرونے دی بیماری آ گئی جڑا ٹیکہ نہیں لوائے گا وہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے پٹرول بھی نہیں لبے گا اے عذاب نہیں اینو تو اللہ دی رحمت سمجھنا کہ رب دی نعمتاں تو ٹیکے لوا کے لے گا ٹیکہ لگے گا پٹرول لے گا ٹیکہ لگے گا سعودیہ جائے گا ٹیکہ لگے گا عمرہ کرے گا ٹیکہ لگے گا باہر ملک جائے گا جب تک تینوں ویکسین نہیں لبی تو اپنے گھر جو باہر نہیں نکل سکے تو انتظار تے کر ذرا حالات ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس اللہ کہنا میرے بندے میں تیرے تے ظلم نہیں کردا یہ تیری اپنی حرکتاں دا نتیجہ ہے جیسا تو کرنا ویسا پا لے گا قرآن دا پیغام ہے قرآن دا میسج ہے ساڈے اندر کوئی دین والا کام نہیں رہ گیا اللہ دی قسم نماز اسی نہیں پڑھ دے داڑھی اسی چٹ ہو گئی شلوار ٹکنے تو چھلے چھلک گئے بہتے اسی کٹ لے ماں باپ دے استاد اسی بن گئے بیویاں ساڈیاں بے پردہ بیٹیاں ساڈیاں بے پردہ شادی دے موقع تے ٹول شادی دے موقع تے کنجر یار حالات نو کیا اسی کیڑے پاسے چلے گئے کوئی ساڈے گھر وچ دین والی ایک بھی بات ہے بس ایک کوئی رٹ لگا رکھے ایک کوئی رٹ اسی جی اہل حدیث اسی اہل حدیث اہل حدیث کنجر لیا سکتے اہل حدیث ڈھول بازی کر سکتے اہل حدیث اپنی بیٹے بے پردہ چھوڑ دے نہ میرے بھائی خدا را اللہ دا واسطہ ہے اصلاح کر اے میرے پیغمبر دی شان ازی تو بار بار تائیں سنانے ہیں تائیں دسنے ہیں کہ بھائی جس پیغمبر دا تو امتی ہے جس پیغمبر دا تو کلمہ پڑھے اس پیغمبر نے تیری موقع تے قدم قدم تے تیری اصلاح کیتی ہے اگر تو میں اصلاح کر لے تے اللہ دی قسم میری دنیا بھی جنت اللہ آخرت بھی جنت بنا دے گا ورنہ دنیا عذاب ساڑھے واسطے بن گئی تو اللہ دے پیغمبر دا پہلا مقصد کیا ہے سارے بولو میرا نبی آئے گا لوکاں نو آ کے کی سنائے گا اچھی بولو جڑا مومن ہوندا نا مومن اللہ دے نبی آئے نے آ کے لوکاں نو قرآن سنایا تے جڑا مومن ہوندا نا اوندا جدوں بچہ تھوڑا جا ہوش چ ہوندا نا او سیدھا مسیح تے جا کے رب دا قرآن پڑھاندا ہے بولو کی پڑھاندا ہے اللہ دا قرآن پڑھاندا ہے تسی بھی اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ اس نظریے نال پڑھاؤ کہ میرے نبی دا کائنات اندر آن دا جڑا پہلا مقصد ہے پہلا کئی مقاصد ہے انہاں جو پہلا مقصد ہے یتلو علیہم آیاتہ فرمایا لوگوں میرا پیغمبر آئے گا اور آ کے لوگوں کو میرا قرآن سنائے گا اور نبی قرآن والا یار اور نبی آیات والا بھائی نبی اور قرآن دیا سورتاں والا آئی حضرات زی وقار توجہ کیجئے غور کیجئے قرآن بھی اللہ صاحب قرآن بھی اللہ تے کرنے والا بڑا کتنی پیاری گل کردہ ہے کرنے والا بڑی پیاری گل کردہ ہے فرمایا دو انعام خداوند کیتے اور دو انعام خداوند کیتے تے اوپر اہل ایمانہ قرآن ہدایت والا تے دوجا سرور دوواں جہان
دا قرآن کہہ رہے آئیں گے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ نوجوانوں قرآن دی منو اور صاحب قرآن دی من لیں گے ایتھے بھی میرے بابے نے بڑی پیاری گل کی تھی فرماندے نے آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا چھٹ رسم رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی چھٹ رسم رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی تینو ہو راوی دین سلامی تینو ہو راوی دین سلامی پل سنت والا کہنا آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا نوجوان توجہ کیجئے غور کیجئے میں پہلے بھی ایک جگہ تے گل کیتی ہے آج بھی اپنے بھائیوں نو گل سنا دیاں گے اللہ دی قسم کراچی دا واقعہ ہے ایک نوجوان دا جنازہ پڑھن دا اتفاق ہویا ہے جنازے دے اندر ایک نوجوان نال ملاقات ہو گئی ہے نوجوان زاروں کی تار روئی جا رہے آئے ہیں جا کے حوصلہ دیتا گل سمجھائی ہے میرے ویر رونا نہیں پریشان نہیں ہونا کوئی بات نہیں ہے اے تے دنیا دے اندر جان والا سلسلہ جاری ہو ساری ہے آج میں کل تو نہیں ہے کل تو نہیں تے پرسوں میں نہیں ہے اے تے اللہ دا قانون ہے میرے رب دا قانون ہے کوئی آ رہے کوئی جا رہے آئے ہیں کہہ لگا مولانا میرا باپ فوت ہو گیا میں تا نہیں رو رہا میرا باپ چلا گیا میں یتیم ہویا تا نہیں رو رہا میریاں پہنا یتیم ہو گیا میں تا نہیں رو رہا میری ماں بیوہ ہو گئی میں تا نہیں رو رہا میں کہا نوجوان کیوں رونا ہے کہنا مولانا انجینئر آنگا بہت بڑی ڈگری میرے کل موجود ہے دنیا دی جڑی ہے پاکستان دیا بڑیاں ڈگریاں جو انجینئرنگ بہت بڑی ڈگری ہے کہنے لگا مولانا دنیا دی ڈگری موجود ہے آج میرا باپ جا رہے ہیں میں اتنا بدبخت ہوں میں رب دا قرآن نہیں پڑھے آگا میں ایڈا بد نصیب آگا میں نو جنازی دیا دعاواں نہیں آندیاں میرا باپ جا رہے ہیں تے باپے نو الوداع کرن دا طریقہ ہی کوئی نہیں ہے باپے نو الوداع کرن دا میرے کل انداز ہی کوئی نہیں ہے آئے نوجوانے تے ڈگریاں والے ہیں قبر آ رہے نے پریشان ہو رہے ہیں 2.5 لاکھ روپے ہوں دی تنخواہیں ہیں ہاں نوجوان خدا دا واسطہ ہیں اپنے بچیاں نو قرآن پڑھا دیں گے قرآن دا حافظ بنا دے قرآن دا قاری بنا دیں گے اسلام دا دائم بنا دیں گے قرآن و سنت دا مبلغ بنا دیں گے ممبر رسول دا وارث بنا دیں گے انہا خطیب بنا دیں گے اور یار ممبر دے کھڑا ہو کے رب دا قرآن سنائے رب دے نبی دا فرمان سنائیں گے کم از کم تیرا بچہ اس قابل ہو جائیں گے ادھر تو فوت ہو گیا قبر اندر چلا گیا ہے تیرا بیٹا مسجد اندر آیا اور آکے دعا پڑھ دا ربنا غفر لی والی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یہ تو معنی پتا کیا ہے یہ تو معنی بچہ کہہ رہا ربنا غفر لی اللہ میں تیرا بندہ میں نو معاف کر دے والی والدیہ اللہ میری ماں چلی گئی ہے قبر اندر ہے اللہ میری ماں نو معاف کر دے گے والی والدیہ اللہ میرا بابا چلا گیا ہے اللہ میں نے سکول پڑھایا میرے اللہ میں نے قرآن پڑھایا اللہ میں نے تعلیم دلوائی ہے اللہ میں نے خطیب بنایا اللہ میں نے امام بنایا اللہ میں آج سینے دے اندر قرآن حفظ کیتا ہے بدولت ماں باپ ہے اللہ میرا بابا قبر دے اندر لیٹے آئے اللہ میں دعا کرنا ربنا غفر لی ولی والدیہ اللہ میں نو بھی معاف کر دے میرے ماں باپ نو بھی معاف کر دے اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا میرا کامل یقین ہے میرا ایمان اس بات دی گواہی دے رہے ہیں ادھر تیرا بیٹا نماز اندر ہی نکال کہے گا ولی والدیہ ولی والد اللہ باپ نہیں ولی والدیہ اللہ مما اور بابا نو معاف فرما دیں گے آجے بچہ سلام نہیں پھیرے گا اگر اللہ نے دعا قبول کر لی سلام بعد اندر پھرے گا اللہ تیری قبر نو روشنی نال پہلے منور کر دے گا ہاں نوجوان ایسا بنا اپنی اولاد نو ہے اللہ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتی فرمایا میرا نبی آئے گا تے لوگاں نو قرآن سنائے گا سنائے گا میرا نبی قرآن والا میرا نبی قرآن والا ایتھے کئی لوگاں نو قوالیاں دا بڑا شوق ہوندا ہے صبح صبح قوالی ٹھوک دیندے نے
گل سچ بھائی قوالی شرک ہے قوالی کبیرہ گناہ ہے اگر تسی کہو گے نا مولانا دلیل تواڈے چ کوئی بندہ جننے تسی بیٹھے ہو جنہ تہاڈا مجمع میں دیکھو ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے یہ پیغام بڑی دور تک جائے گا کہو انشاءاللہ جی میں گل کرن لگا بڑی دور تک پیغام جائے گا کوئی بندہ پورے مجمع چ ایک بندہ کھڑا ہوئے میرے سامنے گل ہوندی اے کوڑے دا میدان کوئی ایک بندہ کھڑا ہوئے اور اس بات دا دعویٰ کرے کہ مولانا فلاں قوالی ہے ان دے اندر شرک بھی کوئی نہیں ان دے اندر کوئی شرکیہ جملہ بھی کوئی نہیں ان دے اندر کوئی کفریہ جملہ بھی نہیں کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کے گل کرے میں انہوں ثابت کرنا وا کہ قوالی اندر شرک بھی ہوندہ ہے اور قوالی اندر کفر بھی ہوندہ ہے مولا ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ اور کئی لوگ گانے سندے نے گانے جو بھی بڑا بڑا کفر ہے کفر ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ اچھا قوالی گان والا کی کہندہ ہے ایک قوال ہے پتہ کی اندر تقدیر توجہ ہے ماشاءاللہ توجہ ہے نا سبحان اللہ توجہ ہے کہ کوئی نہ اگر توجہ ہے تو چیکو سبحان اللہ ایک قوال پتہ کی اندر غور کرنا الفاظ دے غور کرنا تجھے اندازہ آپ پہ کر لو گا قوال کے اندر تقدیر بدلنے والے دا لاہور دے وچ ڈیرا ہے اگلے جملے تے غور کریں کی اندر تقدیر بدلنے والے دا لاہور دے وچ ڈیرا ہے تو داتا داتا کہندا رہے او کدی تے پوچھو کیڑا ہے یہ گل صحیح ہے تقدیرہ کون بدلدا ہے تے اللہ لاہور رہندا ہے کتھے رہندا ہے بولو بولو تو صحیح یار کی گونگلو کھاتے نہیں بولو تو صحیح ماشاءاللہ اللہ کتھے رہندا ہے تے قوال نے پھر اے بکواس کیوں کیتی ہے لاہور دے وچ ڈیرا ہے بندہ بندے دی تقدیر بدل سکدا ہے نا 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 بھائی نا خدا دا واسطہ ہی نا اسی مر جائیں گے اللہ دی قسم ہے تختہ دار تے لٹک جائیں گے گلا کٹ دتا جائے گا خون بہہ جائے گا مر جائیں گے بچے ذبح کروا دیں لیکن انشاءاللہ کدی شرکیہ جملہ اپنی زبان چ ادا کریں گے کدی شرک نہیں کریں گے انشاءاللہ بڑے ایک گانا ہے اور تسی بڑے چنگی طرح جان دے کہندہ حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے اللہ میری توبہ یہ ہے گانا بولے دے کفر ہے کہ نہیں کہندہ خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے بھئی خدا کیڑی گل نہیں جانتا بولو کوئی ایسی گل ہے جنہوں خدا او بھائی گانا بھی کفر ہے گانیاں چ شرک بھی ہے قوالیاں چ کفر ہے قوالیاں چ شرک ہے کئی لوگ نا عقیدتاً بڑی محبت نال قوالی صبح ٹھوک دیندے نے اللہ سے ڈر توبہ توبہ کر آپ نہ توبہ کری او بس کیسٹا لیتی رہی آپ نہ کری توبہ بس سندہ ہی نہیں توبہ توبہ آپ نہ کری آپ زحمت نہ کری نہ میرے عزیزوں میرے پیغمبر آئے قرآن لے کے آئے اب بولو کی لے کے آئے اچھی بولو کی لے کے آئے میرا پیغمبر قرآن لے کے آیا اور اللہ نے قرآن عطا فرمایا اور میرے نبی نے لوگوں نے قرآن سنایا آؤ میرے عزیزوں توجہ کیجئے غور کیجئے شاہ اسماعیل شہید کو رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری گل ہے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ شاہ صاحب دی قبر منور فرمائے شاہ صاحب نو کسے لوکاں نے آگے دسیا مولانا شاہ صاحب فلاں جگہ تے چند عورتاں نے اپنی عزت دا کاروبار کیتی جا رہیاں نے ان عورتاں نے مکان بنایا کوٹھا بنایا توجہ ہے نا ماشاءاللہ آگے کوٹھا بنایا اپنی عزت دا کاروبار پیاں کر دیاں نے شاہ صاحب نے فرمایا یار کوئی گل نہیں تیرا پیغام آیا میں جانا جا کے لوکاں نو قرآن سنانا ہے ان عورتاں نو جا کے قرآن سنانا ہے برکت پائے رب دی مرضی نہ پائے رب دی مرضی ہے میرا حق میں اللہ دا قرآن سناواں ہے نوجوانوں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ ہے بالا کوٹ دیاں پہاڑیاں دے اندر ہے آج بھی شاہ صاحب دا مزار موجود ہے شاہ صاحب دی قبر موجود ہے اور نوجوانوں دعا کرو اللہ شاہ صاحب دی قبر منور فرمائیں گے انج کر کے لوگ نال چلے گئے چند افراد چلے گئے شاہ صاحب ان عورتاں دے گھر چلے گئے جیڑیاں عورتاں اپنے کاروبار کر رہی نے شاہ صاحب نے جا کے دروازے میں دستک دیتی ہے اندر ایک جوان لڑکی آئی ہے شاہ صاحب کہنے لگے نے بی بی
بیٹی دس نہ تواڈی ہیڈ کیتے وے سردار کیتے وے کہن لگی خیر مولوی صاحب کیویں آئے ہو اللہ اکبر کبیرہ شاہ صاحب کہن لگے بی بی ذرا اپنی سردار بی بی نو بھیج ایک بہت بڑی ذات دا پیغام لے کے آیا وانگ ایک بہت بڑی ذات دا سنیا لے کے آیا وانگ ایک بہت بڑی ذات دا میسج لے کے آیا وانگ اور لڑکی نوجوان خوبصورت ہے ہنگار سنگار کیتا ہے دوڑ کر کے اپنی عورتاں دی جڑی سربراہ ہے انہوں جا کے پیغام دین دی بارے کو بندہ آیا ہے اور بہت بڑی ذات دا پیغام لے کے آیا ہے اور عورت اندروں دوڑ کر کے آئی ہے انج کر کے دروازے دے اندر کھڑی ہو گئی ہے شاہ صاحب کہنے لگے بی بی میں پیغام لے کے آیا ہوں ہاں مولوی صاحب کندہ پیغام لے کے آئے ہوں تے شاہ صاحب فرماندے نے اندہ پیغام لے کے آیا جڑا پوری کائنات دا خالق ہے جڑا پوری کائنات دا مالک ہے جڑا ایک ایک سان دا مالک ہے ہاں پیغام سنا پیغام کیا نہیں ہے شاہ صاحب اللہ دا قرآن غور کرنا شاہ صاحب انہا کنجری عورتانوں ہے اللہ دا قرآن سرارے نہیں ہے شاہ صاحب انہوں طوائف عورتانوں ہے اللہ دا قرآن سرارے نہیں ہے شاہ صاحب فرماندے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون اللہ دا قرآن سنایا بی بی زارو کی تار رون لگ گئی ہیں عربی جانتی سی واقف سی عربی دی ہیں کہن لگی شاہ صاحب بس رک جاؤ باقی گلہ بعد اندر ہون گیا ہیں آج نبی دا کلمہ پڑھاؤ مسلمان کرو آج تو بعد توبہ آج توبہ قرآن انقلابی کتاب ہے یار عزیزو جڑا قرآن بڑے بڑے گناہگاراں دیاں کایا پلٹ کے رکھ دیندہ ہے جڑا رب دا قرآن بندے نو جہنم دے رستے تو کھچ کے جنت دے بوئے پا دیندہ ہے جڑا رب دا قرآن تیرے پنجر دل دی زمین نو آباد کرے گا جڑا رب دا قرآن تیرے چہرے دی رونق دا باعث ہے جڑا رب دا قرآن تیرے دل نو چمکا دے گا جڑا رب دا قرآن میرا تیرا سفارشی بن جائے گا تائی تیرا رب دا قرآن کہہ رہی ہے یتلو علیہم آیاتی ہی فرمایا میرا نبی آئے گا لوکانو رب دا قرآن سنائے گا کی سنائے گا اللہ دا قرآن سنائے ساڑھے کرانچ بڑے مسئلے آج کل بنے پہ آدھنے مولانا ساڑھے کار دینا برتن کھڑک دینے ہاں بھائی حل ہے سورۃ البقرہ دی تلاوت چلا دے نشانہ برتن نہیں کھڑکے گا اگر برتن کھڑک جائے میرا آکے گریبان پکڑ کہیں کہندے نے مولانا ساڑھی جوان بیٹی نو جن آگے اپنی بیٹی نو کہا سورۃ البقرہ پڑھ قرآن دی تلاوت چلا گئے تیری بیٹی نو کچھ جن کہہ جائے تو میرا گریبان پکڑ لیں گے چھاٹ دے مولویاں دے چکر جبار نکلا گئے کوئی کہے گا گدڑ سنگی لے گیا کوئی کہے گا کالا بکرا لے گیا کوئی کہے گا کالا ککڑ لے گیا کوئی کہے گا 10,000 سوراخ اندر رکھ دیں گے بابا آئے گا میرا جن آئے گا لے نا یہ ساریاں دکانداریاں نے ہیلے بہانے رہیں گے میری تیری عزت دے ڈاکوں نے بچ جائیں نہ لوکاں دوں گے میرے پیغمبر نے فرمایا جس گھر دے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جائے گی اس گھر دے اندر شیطان بھی نہیں آئے گا تے بولو جادو بھی تو مولوی سچا ہے رب دا نبی سچا ہے بولو 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 کون سچا ہے مولوی سچا ہے رب دا نبی سچا ہے اللہ دا نبی سچا ہے مولوی جھوٹا ہے مولوی جڑا کہندا نہیں نکلے گا جھوٹا ہے اللہ دی قسم ایڈے ایڈے لوکاں نے بہانے بنائے ایک جگہ تے نہ توجہ ہے نا ماشاءاللہ ایک پنڈ دے اندر ایک بی بی سی قاری صاحب بڑی پیاری گل ہے چلو ضمن یاد آ کے میں سنا دینا مشکور بھائی بڑی پیاری گل ایک بی بی نماز نہیں سی پڑھتی توجہ ہے ماشاءاللہ نماز کو نہیں سی پڑھتی نہ پردہ کر دی سی تے چار دی سی بکریاں کی چار دی سی بکریاں چار دی سی تے ان دا گھر بھی میرے پنڈ چ سی جتھوں دا میں سی اسے پنڈ دی بی بی
ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਾਡੋ ਗੱਡੀ ਵੇਖੀ ਕਾਲੇ ਕਲਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਡੋ ਕਿਵੇਂ ਖੜੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਬੀਬੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਜੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਹਾਜੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਜੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਟੂਮਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਚ ਹਾਜੀ ਆਂਦਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹਾਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਫ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਦੀ ਐਕਸਲਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਪਰਾਡੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀ ਵਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਵੇਂਦਾ ਕੌਣ ਵਾੜਾ ਹੈ? ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ अपनी भैन नु क्या मैं कहा बाजी इन्हें मैं बड़ा चर्चा सुनिया ते पूरे पिंड दे अंदर इस बीबी दी दहशत फैली पई है। की फैली पई है? इहो जे बंदे दी दहशत बड़ी हुंदी ये बदमाश हुंदे ने जेड़े पिंडां ते हुकूमतां करदे ने। अच्छा ये बीबी दी दहशत बड़ी फैली पई सी। ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੀਬੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ੇਵਰ ਹੈ? ਕਹਿ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਜ਼ੇਵਰ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਸੱਚਾ ਵਾਕਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਝੂਠ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਡਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਨਾ ਗੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਾਰ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਤਵੀਤੀ ਟੈਪ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਉੱਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਵੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚ 7 ਤਵੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਲਿਆ। जेब च पा के ना मैं उस हाजी को चला गया और जो बीबी च हाजी आंदा है मैं अपनी बाजी नूं नाल लै गया। मैं उत्थे जाके झूठ बोलिया। झूठ क्यों बोलिया? उनकी एक हिकमत सी और झूठ हिकमती तौर पर बंदा बोल सकता है। मेरी एक हिकमत सी उन्हें झूठा करना। मैं झूठ बोल के उन्हें झूठा करना चाह रहा। मैं क्या गल इस तरह में मेरी बाजी की शादी हुई है, मेरा भैन भी सऊदीया हुंदा है ते मेरी बाजी का जेवर गुम हो गया ते वो लोग बड़े परेशान ने मेरी बाजी के ससुराल वाले। वो आंदे ने तेरे मां प्यो के घर सोना जिहड़ा गायब होया ये जेवर लैके आ वरना तुहानूं तलाक हो जाएगी। ते बड़ी परेशानी बनी पई है। ते बीबी वो अपने हाजी नूं बुला उन्होंने कह जरा दसे ते जी मेरी बाजी का सोना कौन लै गया? उन्हें जी विंगा जा मुंह किया ते विंगा मुंह करके ना ते कहन लगी दस तेरियां भाबियां किने? मैं कहा सी 9 भाइयां ते मेरियां 9 भाबियां ने। 8 भाबियां ने एक मेरे वाली हो गई 9 हो गई 9 औरतां ने साडे घर दे अंदर। कहन लगे अच्छा 2 मिनट तुसीं बाहर बैठो ते मैं हाजी नूं पुछनी आ कि तेरी भैन दा जेवर तेरी केड़ी भाभी ने चुके? मैं कहा दस जरा। मैं बाहर बैठ गया। मैं अल्लाह को दुआ करना या अल्लाह इनकी कज़ाबियत नूं साबित कर दे। इंशाअल्लाह जिथे जिथे मैं तकरीर करन गया पूरे मुल्क अंदर दसांगा कि इन्ना कज़ाबा झूठियां को बच जाओ। की होया? 2 मिनट बाद बीबी ने मैनू वापस बुलाया। कहने लगी कारी साहब। मैं कहा हाँ अम्मा। कहने लगी तेरी फलां भाभी ने नाम लिया। तुहानू मैं नाम नहीं दसदा क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। कहने लगा जी तुहाडी फलां भाभी ने तुहाडी भैन दा जेवर चुकिया। इन्नी गल कही ते मैं हसन लग गया। मेरी हसी निकल आई। मैं जेब च हाथ मारिया। मैं कहा बीबी जेवर ते मेरे कोले चोर ते मैं आ ते तू भाभी नू बनाई बैठी है ते मैं जेवर वापस जेब च पा रहा वा ते तेरे अगे हाथ बनना खुदा दा नाए मुहम्मद दे दीन नू बदनाम ना कर। अल्लाह दे पैगंबर दे दीन नू बदनाम ना कर। आलिम गैब बन के ना बैठ जा। आखिरत में विवाद ना कर बच जा। ओ भाई और करना तवज्जो करना। कई साडे और बेचारे जाके ना हाथ चेक करवाते ने कि मौलाना हाथ चेक करो। हाँ तवज्जो करना। क्यों जाते हो हाथ की लकीरों पर? क्यों जाते हो हाथ की लकीरों पर ए नादान? नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ है नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ है नहीं होते। इन्ना चक्रां चों बच जाओ खुदा दी कसम बच जाओ इंशाअल्लाह। जदों तुसीं इन्ना चक्रां चों बच जाओगे साडा ईमान भी बच जाएगा, साडियां इज्जतां भी बच जाणगियां। बोलो साडा ईमान भी बचेगा ते साडियां इज्जतां भी इंशाअल्लाह बच जाणगियां। तवज्जो करना दराते जी वकार आखिरी गल्लां गौर करना है। अल्लाह दा कुरान कह रहा है यतलू अलैहिम फरमाए मेरे पैगंबर आएगा रब दा कुरान सुनाएगा और ऐसा कुरान
ہے جڑا میرا نبی لے کے ہے سب تو پہلا قرآن دا قاری جبرائیل ہے بولو کون ہے سارے بولو کون ہے سب تو پہلا قرآن دا قاری جبرائیل ہے اس تو بعد اللہ دے قرآن دا قاری میرا پیغمبر ہے اس تو بعد قرآن دا قاری ہے سیدنا صدیق اکبر ہے انہاں تو بعد قرآن دے قاری ہے سیدنا فاروق اعظم نے انہاں تو بعد قرآن دے قاری ہے سیدنا عثمان ابن عفان نے انہاں تو بعد قرآن دے قاری ہے سیدنا علی مولا ہے میرے پیغمبر دے دونوں نواسے ہیں حسنین کریمین قرآن دے قاری نے حضرت عبداللہ ابن عباس رب دے قرآن دے قاری نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دے قاری نے حضرت سلمان فارسی اللہ دے قرآن دے قاری نے ابو طہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے قرآن دے قاری نے نوجوانہ ایتھی اللہ دے پیغمبر دے اکثر و بیشتر صحابہ قرآن دے قاری نے قرآن دے حافظ نے آئیے نوجوانوں اللہ دے پیغمبر دی آن دا مقصد ہے میرے پیغمبر دی بیست دا مقصد ہے فرمایا یتلو علیہم آیاتی ہی فرمایا میرا نبی آئے گا لوگانوں قرآن سنائے گا اور آئیے غور کیجئے توجہ کیجئے پچھلے دنوں دے اندر قاری عبد المتین اصغر صاحب بیگم کوٹ دے اندر فضائل صحابہ کانفرنس دے اندر اللہ دا قرآن پڑھی جا رہے ہیں میرا یقین میرا ایمان ہے قاری صاحب دن رات قرآن پڑھ دے سانے قاری صاحب سفر حضر اندر قرآن پڑھ دے سانے قاری صاحب دل دیا تھا کرائیاں نال قرآن نال پیار کریا کر دے سانے انج کر کے ممبر دے آئے گئے فضائل صحابہ کانفرنس جن دی بنیاد علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں آئے کرسی تے بیٹھ گئے ہیں اور خطاب کری جا رہے ہیں چند منٹ خطاب کیتا ہے تے اللہ دے قرآن سورت حجرات دیو آیت آگئی ہیں فرمایا الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی بس انی گل کہیے گے انج کر کے قرآن دی آیت پڑھ دیاں تھر تھر آگئے گے سپیکر دے اندر منہ تھوڑا جا بجے آئے گے کرسی تے ڈگ گئے گے جب کرسی تے ڈگے نا تے قرآن دی آیت پڑھ رہے لہم مغفرۃ و اجر عظیم کتنے خوش قسمت نے دنیا جا رہے نے قرآن پڑھ دے جا رہے نے یار ملک الموت اس حالت اندر آیا ہے بندہ رب دے پیغمبر دا امتی ہے زبان تے رب دا قرآن جاری ہو گیا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا بندہ جس حالت اندر فوت ہوئے گا اللہ اسے حالت اندر اٹھائے گا قاری صاحب تسی نمبر لے گئے ہوں گے قاری صاحب اسی رش کرنے ہیں تواڈی موت دیں گے قاری صاحب تسی نمبر لے گئے ہوں گے تسی رب دا قرآن پڑھ دیا دنیا تو گئے ہو ساڈا ایمان ہے اللہ قیامت نو اٹھائے گا تواڈی زبان تے رب دا قرآن ہوئے گا کی ہوئے گا رب دا یا رب دا قرآن ہوئے گا میں نے نبی پاک دا صحابی یاد آیا احرام بنی آئے دو چادرہ تے بیت اللہ دا طواف کرنے اچانک موت آ گئی ہیں تے اللہ دے نبی نو خبرہ مل گئی ہیں اللہ دے نبی نے فرمایا یار بڑی قسمت والا ہے بیت اللہ دا طواف کر دیا موت آ گئی اللہ دے نبی نے فرمایا صحابیوں گواہ ہو جاؤ قیامت دا دن ہوئے گا اے صحابی نو انجی دو چادرہ ہوں گیا تے زبان تے جاری ہوئے گا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہ لبیک دا معنی کی بدا اللہ میں حاضر مالکہ میں حاضر مالکہ میں تابدار اللہ میں حاضر اللہ دے نبی نے فرمایا اس حالت اندر اٹھایا جائے گا توجہ کیجئے غور کیجئے میرا پیغمبر کائنات اندر آیا لوگوں کو قرآن سنان واسطے آیا تے غور کرنا پتا کیڑا نبی ہے اور جس نبی دے بارے جندر ہے میں بڑی محبت نال کیا کرنا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالو سونا تیرا یار ویکھیا اچھی کو سبحان اللہ ہے اور یار تھکے تھکے بھی کہہ دیا سبحان اللہ ہے اللہ تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالو سونا تیرا یار ویکھیا سب نالو سونا تیرا یار ویکھیا ذکر کی کرا او دے حسن و جمال دا
निशानी कोई आमिना दे लाल दांग जग ओदा सारा ताबेदार वेखया सब नाल सुन तेरा यार वेखया। और बड़ा प्यारा जुमला तवज्जो करना है। अम्मी आयशा दा हुजरा, अम्मी आयशा दा हुजरा, अम्मी आयशा दा हुजरा ते जन्नत वाला टुकड़ा उस टुकड़े विच वज़ोहा वाला मुखड़ा यारा नाल सुता सोना यार वेखया सब नाल उच्चा तेरा यार वेखया सब नाल उच्चा तेरा यार वेखया। आओ कायनात दे लोगों अगली बात आखिर दियां गल्लां आगे अल्लाह ताला ने फरमाया है यतलु अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम। अल्लाह कहंदा मेरा नबी आएगा ते लोकां नु पाक करेगा। की करेगा? बोलो की करेगा? कादे तू पाक करेगा? गंदियां कवालियां तू मेरा नबी रोकेगा, गानियां तू रोकेगा, ज़िना तू रोकेगा, सूद तू मेरा नबी रोकेगा, शिरक तू मेरा नबी रोकेगा, कब्रां तू सजदे तू रोकेगा, रकू तू रोकेगा, लात मनात उज़्ज़ा हुबल दी पूजा तू रोकेगा। मेरा पैगंबर वालिदैन दे गुस्ताखानों है, वालिदैन दी गुस्ताखियां तू रोकेगा। फरमाया व युज़क्कीहिम बंदे दा तज़किया नफ्स करेगा मेरा पैगंबर है, बिदअत तो बचाएगा मेरा पैगंबर है। हाँ हाँ मेरे पैगंबर ने बैतुल्लाह दे अंदर आए, तवज्जो करना, अल्लाह दे नबी बैतुल्लाह दे अंदर आए हैं। बैतुल्लाह ते 360 बुत पे ने, सारे बोलो किन्ने 160 बुत पे ने। अल्लाह दे नबी आए, एक सहाबी नु ऊपर चढ़ाया पर मैं चढ़ यार उते ए लोग बुतां दी पूजा करदे ने, सारे बुत ला के थल्ले सुट दे, सारे बुत थल्ले सुटे गए ते मेरे पैगंबर दे हाथ दे अंदर एक छड़ी है। बुखारी दे अंदर हदीस है अल्लाह दे नबी उन्हां बुतां ते छड़ी मारी जा रहे हैं ते मंजर की है, मंजर वे छड़ी है आमिना दे लाल मार दे ने ते अल्लाह पत्थरां नु पाश पाश करी जा रहे हैं, अल्लाह रेजा रेजा करी जा रहे हैं। नाल अल्लाह दे पैगंबर है कुरान पाक दी आयत तिलावत कर देने हैं। फरमाया कुल जा अल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। अल्लाह दे नबी ने फरमाया कायनात दे लोगों हक आ गया ते बातिल मिट गया है। जब हक आ जाएगा फिर बातिल नहीं रहा करदा, जब हक आ जाएगा फिर बातिल मिट जाया करदा है। हक हमेशा वास्ते रहने वास्ते आया है ते बातिल दा कला कमा हो जाया करदा है। हाँ नौजवान कुरान हमेशा रहेगा, कवालियां इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगियां, कुरान हमेशा रहेगा, गाने खत्म हो जाएंगे, ईमान वाले हमेशा रहेंगे, गुलकार खत्म हो जाएंगे, अल्लाह दे कुरान दी आवाज हमेशा रहेगी, ढोल दी आवाज मिट जाएगी। एक वक्त आएगा मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह दा दीन जमीन दियां सुराखां दे विच भी दाखिल हो जाएगा। ये दाखिल होएगा जमीन दियां, बोलो किथे कुछ ही बोलो जमीन दिया। अल्लाह दे नबी ने फरमाया एक वक्त आएगा मेरे उम्मती, एक वक्त आएगा अल्लाह इस दीन नू अल्लाह जमीन दिया सुराखां दे विच भी दाखिल। और इंशाअल्लाह वक्त आएगा, कहो इंशाअल्लाह, ओ इंशाअल्लाह अल्लाह दे फजल नाल वक्त आ रहे हैं। आज तू 15-20 साल वेख लो, मैं अपनी बरादरी दी गल गई ना कि अज मौलाना किधर चले गए, मेरी बरादरी दे अंदर कोई कुरान दा हाफिज नहीं सी नजर आंदा ते अज मेरी बरादरी दे सैकड़ों नौजवान मस्जिदां दे इमाम ने। मेरी सजी साइड दे कारी रफीक साहब मस्जिद दे इमाम ने, कारी इस्माइल साहब ओड ने मस्जिद दे इमाम ने, ते मैं तालिब इल्म भी इमाम आ गए, कराची दे अंदर इमाम ने, लाहौर दे अंदर इमाम ने, पेशावर दे अंदर इमाम ने, रावलपिंडी दे अंदर इमाम ने, बहावल नगर बहावलपुर दे अंदर मेरी ये अल्लाह दा फजल है। साडे च पहले दीन नहीं सी, अल्लाह ने दीन दे दिया।
وقت انشاءاللہ کے آئے گا اللہ دے فضلہ تسی دیکھنا منظر کی رہے گا یہ اللہ دین پھیلائے گا انشاءاللہ کہو انشاءاللہ غصہ تے نہیں کرتا اگر میرے وچ رائیں بھرا بیٹھے نے اللہ تواڈے بچے نبی عالم تواڈے تے پہلے ہی بڑے نہیں یار ایک کمی تے ساڈے ال سی نا تھوڑی جی تسی تے ویسے ہی پہلے ساڈے تو اگے ہو ماشاءاللہ باقی برادری ساڈے تو اگے نے نا کسر تے ساڈے دی سی نا ساڈے دی اچھا سانو لوگ آندے نے اے اونٹ بھیڈا چار نہیں کہو بھائی نہیں اللہ دی فضل نال وقت لنگ گیا تو وقت لنگ گیا اللہ دا فضل ہو گیا ساڈے وچ بڑے بڑے پتہ کل صاحب ملتان دے اندر ایک بندے نو نا میرے کو کم پہ گیا تے میں او بھائی نو کال کیتی بھی پریشانی ہے او کہن لگا کر صاحب اپنا اوڑ ملتان چ انسپیکٹر لگا پیا تو میں کہ اے تے سونے تے سہاگا ہو گیا یہ ساڈا اوڑ انسپیکٹر کدھر بن گیا ساڈے تے بھیڈاں دے انسپیکٹر بڑے نے تے اے کدھر بن گیا کہن لگے نہیں والا نا ہے اے اللہ دا فضل بہر میں ایک ضمن گل کیتی ہے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ساڈے بچے قرآن دے حافظ ہے کہو انشاءاللہ ساڈے بچے قرآن دے قاری ہیں ساڈے بچے ممبراں دے وارث ہیں اللہ دی توفیق خاص دے نال ہے میں شور کوٹ دے اندر گیا تے اوتے میں نے بزرگاں نال ملاقات ہوئی میں کہ کون ہے کہن لگے قاری صاحب گورنمنٹ ہاسپٹل دے گورنمنٹ اے جڑا کالج دے پرنسپل نے لال داڑھی رکھی ہے بڑی خوشی ہوئی اللہ دی قسم ہے ساڈے اندر اللہ نے بڑے بڑے ہیرے پیدا کیتے ہیں توجہ کیجئے غور کیجئے اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر آئے گا آ کے لوکاں نو پاک کرے گا تے لوکاں جو برائیاں مٹائے گا تے اللہ دی دین دیاں گلاں پیدا کرے گا اے میرا پیغمبر آئے گا آئی حضرات تیسرا مقصد اے دو ہو گئے پہلا مقصد اللہ دا قرآن ہے دوسرا مقصد لوکاں نو پاک کرنا لوکاں نو شرک تو بھی پاک کرنا ہے تے بولو سود تو بھی پاک کرنا ہے تیسرا کام کی کرے گا میرا پیغمبر ہاں اے میرا نبی کر کے چلا بھی گیا لیکن میں تو تانوں دسنا وا نا کہ میرے نبی دی آن دا مقصد کی سی میں او تانوں دس رہا وا آگے اللہ تعالی نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ بڑی اہم چیز ہے فرمایا میرا نبی حکمت دی تعلیم دے حکمت بڑی چیز ہے معاشرے کے اندر خوبصورت زندگی گزارن واسطے بندے نے حکمت عملی تو کم کرنا چاہیے کہندے تو حکمت ہے اللہ دے پیغمبر نے بھی ایک حکمت استعمال کی تھی جنگ دے دوران جنگ احد دا موقع ہے اللہ دے نبی نے ایک پہاڑ تے صحابہ نو کھڑا کر دیتا فرمایا میرے صحابیو اگر تواڈے سراں تے آ کے پرندے بھی بیٹھ جان تے تسی اس درے نو چھڈنا کچھ بولو درے نو چھڑنا درے نو چھڑنا کچھ بھی ہو جائے اے حکمت سی میرے پیغمبر دی لیکن جدو دیکھیا کافر دوڑ گئے کافر نس گئے جتیاں چھڑ کے انہاں دیاں لاشاں تڑپ رہی نے با صحابہ مال غنیمت سمیٹ رہے نے اے جڑے درے تے کھڑے نے انہاں نے ویکھ لیا کہ ہن تے کافر نس گئے انہاں نے جدو درہ چھڑیا تے پچھو خالد بن ولید اس وقت کافر سن بعد مسلمان ہو گئے سن اے بہت بڑا لشکر لے کے آئے اور آ کے مسلماناں تے حملہ آور ہو گئے نتیجہ اے نکلیا کہ اللہ دے پیغمبر دے 4 دندان مبارک شہید ہو گئے اور اس سے درے تے اللہ دے پیغمبر دے 70 صحابہ شہید ہو گئے جنہ دے اندر اللہ دے پیغمبر دے سگے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے بھائی حکمت اس بات دا تقاضا دیندی ہے کہ جتھے نبی بٹھائے بیٹھ جاؤ جتھے نبی لٹائے لیٹ جاؤ جتھے نبی کھڑا کرے کھڑے ہو جاؤ جتھے نبی چلائے چلو جتھے نبی روکے رک جاؤ اس بات دا نام حکمت ہے اللہ دی قسم حکمت دا معنی دانائی سمجھداری عقل مندی سونے کم پیارے کم اور اچھا بولنا ہی بندے دی حکمت ہوندی ہے سونے کم کرنے چاہیے کاروبار بندے حکمت نہ پیسہ اگر اللہ نے دیتا بندے حکمت نہ چلانا چاہیے طریقہ کار حکمت یہ ہونی چاہیے یار آج میرے کو پیسہ ہے میں جوڑ لاں اچھا دیکھو ایک میں تمہیں نوی حکمت سنا لگا نوی حکمت ہو بھائیو اے حکمت ہے انشاءاللہ تسی اپنے بچیاں نو سکھانے کو انشاءاللہ ایک نوجوان جمعہ پڑھ دے قاری اسماعیل صاحب وہ نوجوان جمعہ پڑھن آئے او پاجی او کی کرے اپنے 2 بچے نال لے کے آئے 2 بچے نال تے او 2 بچے نو نا 100 روپیہ دے دیا کرے تے آپ خرچ نہ کرے اور جدو بھی چولی جگدی دے نا چولی دے اور جدو بھی بندہ چولی لے کے آندا سی تے اندے بچے 100 روپے وچ سٹ دیندے سن اچھا او بندہ بڑی محبت کرنا والا سی سلام لے کے گیا تے میں پوچھ لیا میں کہا بھاجی خیر وے تسی آپ نہیں پیسے دیندے بچیاں نو دیندے ہو وہ آندا مولانا میں شاید کدوں مر جاواں میرا یار کی پتہ ہے اج نہیں تے کل مر جاواں میں اپنے بچیاں نو ٹریننگ دے رہا ہاں تاکہ میں مر بھی جاواں تے میرے بچے نو خرچ کرن دی عادت تے پے جائے
کی ہوتی ہے کبھی اسی بھی حکمت استعمال کی کدی اسی تربیت کی کہنے لگا مولانا میں تاں پیسے بچیاں نو دینا میرے بچیاں نو عادت پہ جائے اور بچپن اندر جیڑی عادت پہ جائے تو انہوں پتہ ہے نا سیانے کہندے نے عادتاں سر نال جاندیاں عادتاں نہ بولے جی اب کھان دا انتظام کیتا جی کیتا ہے میں تے انہاں نوں اج کٹا کھواؤ تاں بولن گے اونج نہیں ہے بول دے بولو انہیں اپنے بچیاں نو کیسا پیارا سبق دیتا ہے اللہ دی قسم ہے نوجوانوں سانو رشک کرنا چاہیے خدا دی قسم رشک کرنا تے اس گل تے کر اور میں اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا جدو وہ بندے دی گل سنی میں اپنے پتراں نو الحمدللہ اس چیز تے لاتا ہر جمعے والے دن اپنے نکے نکے پتر 2 دن انہاں نو 10-20 دے دینا میں کہا پتر جدو پیسے لینے والا دیو جے او ہن کی ہوندا ہے اللہ نے ایسی برکت پا دیتی او ہر جمعے پتر آندے نے کر ابو جی پیسے تے مولوی نے دینے عادت ہے جی اے عادتاں پاؤ اور قبر تہاڈی ٹھنڈی ہوئے گی اے عادتاں پاؤ اولاد نو اسی کی عادتاں پاتی ہیں 15 سال دا بچے نو یہ 20,000 دا موبائل دیتا تے وچ کی دیندا ٹک ٹاک ویکھی جا رہے اینک والا جن ویکھی جا رہا ڈرامے تے ٹھوکتا پتر نو شرم نہیں آئی کیڑی پاسے اولاد نو لاتا اور تیرے مرن تو بعد تیرے پتر تیری قبر تے کھڑے ہو کے ڈرامے دیکھن اگر ڈرامے والے پاسے لائیں گے تے بچہ آپ ڈرامہ بن جائے گا اگر دین والے پاسے لائیں گے تیرا بچہ تیرے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے گا تے ہن فیصلہ تیرے ہاتھ کے اندر ہے تو اپنے بچے نو ڈرامہ بنائیں گے صدقہ جاریہ بنائیں گا اللہ دا قرآن کہہ رہا والحکمہ حکمت ہی سمجھ آگئی ہے نا فرمایا والحکمہ فرمایا میرا نبی حکمت سکھان آیا تے اگر اللہ دا قرآن کی کہہ رہے آئیں گے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ آخری گل توجہ کرنا ہے اللہ دا قرآن کہہ رہا میرے پیغمبر ہے جدو نہیں سی آئے اس وقت دنیا دے اندر جہالتاں سن دنیا دے اندر گمراہی ہیں اتنا معاشرہ خراب ہیں لوگ اپنی بیٹیاں نو زندہ درگور کی جا رہے ہیں بچہ پیدا ہو جائے گا نوجوانوں خوشی دا اظہار کر دے مکے دے لوگ اگر بیٹی اللہ دی رحمت پیدا ہو جائے گا ایک کافر کڑے گود کے اپنی بیٹیاں نو زندہ دفن کر دیں گے فرمایا واضح گمراہی ہے کھلی گمراہی دے اندر لوگ ہیں اور آؤ نوجوانوں ایک بات اور بھی یاد رکھے آ جائیں گے ایک گمراہی کیوں سی ہے ایک گمراہی تاں سی کہ حضرت عیسیٰ نبی تو بعد اللہ دی زمین تے 550 سال کوئی نبی نہیں سی آیا کوئی رسول نہیں سی آیا کوئی پیغمبر نہیں سی آیا جب اتنا عرصہ کوئی نبی نہ آئے گے نوجوانوں پھر جہالت آنی سی نہ گمراہی آنی سی نہ زنا بدکاری عام سی اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ پوری دنیا کالی سیاہ ہو چکی سی میرا پیغمبر روشنی دا مینار بن کے آئے گے میرے پیغمبر ہدایت دا مرکز بن کے آئے گے میرے پیغمبر آئے گے اللہ دا قرآن کی کہہ رہے آئے گے خالق کائنات نے فرمایا لوگوں میرا پیغمبر ہے اللہ دی زمین دیں گے سبحان اللہ بہت بڑے رہنما بن کے آئے گے قائد بن کے آئے گے مرشد بن کے آئے گے ایک عالی شان لیڈر بن کے آئے گے نبیان دے سردار بن کے آئے گے اور میں تائیں اپنے پیغمبر دے بارے دے اندر گلی گلی کہندہ پھرنا وانگا اتنا پیارا نبی ہے اتنا پیارا نبی جڑا ہے پھر میں کہہ دیا ساڈا نبی سانو جان تو پیارا تے جنوں سارا جگ جان دا کھول دی آواز کھول دے سونڈ والے آنگے میں تیرے واسطے دعا کرانگا اللہ تینوں اپنے گھر دی زیارت نصیب فرما دیں گے توجہ کرنا آنگے پھر میں کیوں نہ کہہ دیں ساڈا نبی سانو جان تو پیارا تے جنوں سارا جگ جان دا انج نہیں ہے انج مزہ نہیں آئے گا میں کدھرے بھی ایک کلام انج نہیں پڑھیا جدو بھی ایک کلام پڑھے قوم نو نال لا کے پڑھے آئیں گے نوجوانہ پڑھ کلام رج کے پڑھ کھل کے پڑھ شرمایا نہ کریں گھبرایا نہ کریں میرے ویر پریشان نہ ہویا کریں چہرے تے سلوٹا نہ پایا کریں غم نہ کریا کریں میرے پیغمبر دی نات اللہ آپ پڑھ دائیں گے جبرائیل نے پڑھیے گے حسان بن ثابت نے پڑھیے گے رب دے فرشتیاں نے پڑھیے اور اسی بھی آج پڑھاں گے انشاءاللہ چنگ دے اندر پڑھاں گے انشاءاللہ کھول کے پڑھاں گے ساڈا نبی سانو جان تو پیارا تے جنوں سارا جگ جان دا
سارا تسی ایک گل کیا جی جگ جاندا ہے ان لفظ سے یاد ہو جانا چاہیے یار کوئی مشکل بات نہیں پریشانی والی بات نہیں ہے ایک جملہ تو پڑھی باقی میں آپ پڑھ لنگا ایک گل کہیں جگ جاندا ہے کہ کھل کے جگ جاندا ہے جنہیں نہیں پڑھنا چلا جائے کوئی ضرورت نہیں تیری بیٹھن دی ہے چپ کر کے گنگا بن کے نہ بیٹھے اچھی آواز نال کے جگ جاندا ہے جملہ میں پڑھاں گا میں تیرے چہرے وال ویکھاں گا کیڑا پیغمبر دا ادبدار بیٹھا ہے کیڑا پیغمبر دا استاد بیٹھا ہے انہیں فیصلہ ہو جائے گا ایک گل کہیں جگ جاندا ہے ساڈا نبی سانو جان تو پیارا تے جنوں سارا نہیں مزہ نہیں آیا مزہ نہیں آیا اے نوجوان میں فیصلہ باد دے میرے شیر پڑے سن اللہ دی قسمیں انج بارش آئی سی چھل نہیں آنی چاہیے تے اللہ جان ہاں قاری صاحب کی مسجد میں پڑھے سی ماشاءاللہ قاری عبدالحفیظ فیصلہ بس انہاں دی مسجد میں